بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بلے شاہ اپنے شہر قصور میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ یکدم آپ پر نیند غالب آ گئی اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ نیک انسان بادشاہ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بلے شاہ ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان بزرگوں نے آپ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے کہا کہ میں سید عبداللہ بن سید درویش ہوں۔ ان کے پاس ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اٹھا کر اپنے منہ سے لگایا اور پھر بھلے شاہ کو دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ لو دودھ، اسے پی لو۔ حضرت بلے شاہ کا کہنا ہے کہ میں نے خواب میں دودھ پی لیا اور اس کے پینے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ دودھ پینے سے میرا دل روشن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تاکید کی کہ بیٹا اب مرشد تلاش کر کے بیعت کر لو۔ حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ گھر واپس آئے اور اپنے والد محترم کو یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم سے بھول ہو گئی ہے۔ اگر ایسے بزرگ سے ملاقات ہو گئی تھی تو ان سے کہنا تھا کہ آپ کو چھوڑ کر اور کون سا مرشد تلاش کروں۔ آپ نے والد صاحب سے عرض کی، آپ فرمائیے وہ کہاں مل سکتے ہیں؟ آپ کے والد صاحب نے بتایا کہ اس وقت وہ موضع ساندہ میں مقیم ہے۔ بلے شاہ اس وقت گھر سے روانہ ہوئے اور ساندہ کی مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ چنانچہ سید عبدالحکیم سے پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے بلے شاہ کو مولوی محمد عنایت قادری شتاری سے رجوع کرنے کو کہا۔ وہاں سے آپ گھر تشریف لے آئے اور اپنے والد کو حقیقت سے آگاہ کیا اور بیعت کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور ایک دستار مرشد کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اور کچھ رقم دی اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کی کہ کہیں تکبر میں نہ آ جانا بلکہ نہایت عقیدت سے مرشد کی خدمت میں حاضری دینا اور جو تعلیمات دیں ان کو غور سے سن کر ان پر عمل کرنا۔ والد صاحب سے رخصت ہو کر بلے شاہ لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں خیال آیا کہ میں تو سید ہوں اور جد امجد کی طرف سے میرا روزینہ بھی مقرر ہے، اس لیے شاہ عنایت قادری بھائی دردازہ میں اونچی مسجد کے پیش امام تھے اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ جب آپ شاہ عنایت کی خدمت میں پہنچے اور اپنا مدعا بیان کیا تو آپ نے فرمایا پہلے ایک کام کرو پھر مرید کریں گے۔ اب دوپہر کا وقت ہے، وہ کام کر کے مغرب کی نماز ہمارے ساتھ آ کر پڑھنا۔ کام یہ ہے کہ 500 نقد روپیہ، 500 کا گھوڑا، 500 کی ایک پوشاک اور 500 روپے کی طلائی کنگن لے آؤ، پھر بیعت کریں گے۔ آپ وہاں سے نکلے تو بہت پریشان تھے کہ ان شرائط کو کیسے پورا کروں، اتنی تو میری اوقات بھی نہیں ہے اور گھر سے کچھ نقد لے کر بھی نہیں آیا جو 2000 روپیہ کی شرائط پوری کر سکوں۔ اسی ادھیر بن میں دریائے راوی کے کنارے آ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے، یہاں تک کہ بہت ہی مایوس ہو گئے اور دل میں آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ دریا میں ڈوب کر مروں تاکہ شرمندہ ہونے سے تو بچ جاؤں۔ اس وقت کسی نے آپ کو آواز دی، لڑکے ذرا میری بات سنو۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نقاب پوش سوار گھوڑے سے اتر رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر آپ سے کہا، میں نہانا چاہتا ہوں، ذرا میرا گھوڑا تھام رکھو اور میرے سامان کی حفاظت کرو۔ اس نقاب پوش نے پہلے آپ کو 500 روپے کی تھیلی پکڑائی، پھر ہاتھوں سے طلائی کنگن اتار کر دیے
اور پھر اپنی قیمتی پوشاک جو کہ 500 روپے کی تھی آپ کے حوالے کر کے دریا میں غوطہ زن ہو گیا اور ایسا غوطہ لگایا کہ پھر نہ ابھر سکا۔ آپ ظہر سے عصر تک وہاں بیٹھے رہے، بالآخر یہ سوچ کر وہاں سے اٹھے کہ وہ بیچارہ تو دریا میں ڈوب گیا ہے اور قدرت نے یہ چیزیں مجھے مہیا کر دی جو مرشد نے مانگی تھی۔ چنانچہ آپ یہ چیزیں لے کر شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے مولوی شاہ عنایت کی پوشاک اور گھوڑے کو پہچان لیا اور مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ مولوی صاحب نے آپ سے سب چیزیں لے لی اور فرمایا، برخودار، بس یہی شیخی تھی کہ ڈوب مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تم تو سید ہو اور بڑے خوبرو ہو اور تمہارے 10 روپے روزینہ بھی مقرر ہے، جبکہ میں ایک باغبانی کرنے والا ارائی ہوں، میں تمہیں کیا فیض دے سکتا ہوں؟ آپ نے عرض کی، جناب میرا سب کچھ تو آپ کی نظر اور آپ پر نچھاور ہے۔ حضرت بلے شاہ کی یہ عقیدت مندی اور خلوص دیکھ کر شاہ عنایت نے آپ کو بیعت کر لیا اور باطنی علوم سے بہور کیا۔